جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم پروگرام انوار سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر، مزاج کیسے ہیں؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں ماشاء اللہ؟ ہاں، روزہ تو خیر ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیں کہ روزے کے علاوہ جو اور دوسری ذمہ داریاں ہیں دینی حوالے سے اللہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو سیرت کے اس تناظر میں اس حوالے سے کوئی ہمیں بتائیے، جس طرح حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو تربیت تھی اللہ کے رسول کے ہاں، ان کے کچھ آپ بتائیے کس طرح ریلیشن شپ تھا اللہ کے رسول کے ساتھ اور والدین کا، جو بچوں کی ہمیں اگزامپل وہاں پہ سے ملتی ہیں۔ دستگاہ مصطفی کا ماحول ہی نرالا تھا۔ بے شک حسنین کریمین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے براہ راست وہ مستفیض ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور مستفیض ہونے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ خود پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لعاب دہن ڈالا۔ اس وقت تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی حضرت امام حسین نے، جب تک کہ سرکار کو تشریف نہ لائے اور لعاب دہن نہ ڈالا۔ تو سرچشمہ علم مصطفی سے براہ راست اور علم حاصل کیا ہے۔ بے شک۔ تو پھر یہ کہ خاتون جنت والدہ ماجدہ اور باب العلم والد ماجد، نانا حضور معلم کائنات، گھر میں وحی الہی کا نزول، جبریل کی آمد، تو اب اس میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ وہاں جب باب خود ہی باب العلم ہے، سرکار نے فرمایا مدینۃ العلم والد بابھا، جب والد ماجد خود ہی باب علم ہے تو اب وہ بچے جو اس محراب منبر کے آس پاس رہتے ہوں ان کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ تو پھر یہ تربیت، سبحان اللہ، والدہ ماجدہ جس ماحول میں ان کی تربیت فرمائی وہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مشیت نے جس طرح ان کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا اور نکھارا اور سنوارا، ان کا تو اعزاز ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو ماحول ہی، بلکہ اس دور میں بھی یہ جو ماحول بالکل نہیں تھا بچوں کے ساتھ نہ گلنا ملنا، آپ کے علم میں ہے بلکہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول جو ہے گھر میں تھے، ایک صحابی آئے تھے حضرت اقرا نام ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت امام حسن جو ہے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ بچوں کے ساتھ اس طرح ہیں۔ تو پھر انہوں نے مفہوم ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو بالکل گھر میں جو ہے میرا تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح کا ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے بچوں کا انس جو ہے نہیں رکھا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ کو یہ جو نعمت ہے بچوں کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کی، یہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے۔ کہنے مقصد اس طرح کے واقعات اور بھی ملتے ہیں کہ بے شمار، بلکہ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، حضرت امام حسین ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تو آپ اتنی دیر سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو وہی بات ہے کہ جو اس دور کے جتنا بچوں کے ساتھ ایک والدین کا گل مل جانا، یہ بھی بہت زیادہ بلا شبہ وہ تو ہے، لیکن جہاں تک تربیت کا سوال ہے، تربیت سازی کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ اپنے تقوی و طہارت کی انتہا پر ہیں۔ بے شک۔ اور وہ بھی ایسی بات کہ والد ماجد جو ہیں وہ علی مرتضیٰ ہوں اور والدہ ماجدہ خاتون جنت ہوں، ان کے شہزادوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو والدہ وہ رسول اللہ کی صاحبزادی بھی ہیں اور والد ماجد صحابی رسول بھی ہیں، تو ایسے ماحول میں اور خود حسنین کریمین دونوں جو ہیں یہ خود بھی صحابی رسول ہیں۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہی بات آپ نے کی، اب بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، ہائی اسکول میں چلے گئے ہیں، اور یہاں پہ جو آپ کو پتا ہے کہ ہائی اسکول میں ایک بہت ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ سب سے جو خطرناک جو وقت ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ ہائی اسکول ہوتا ہے۔ ایک تو وہ تو خیر ہر جگہ پہ، ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، جب بچے بڑے ہو کے کئی چیزوں کا پہلے ادراک نہیں ہوتا، پھر وہ دیکھنا شروع کر جاتے ہیں، تجسس ہوتا ہے کئی چیزوں کا، جوانی کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ بچوں کو اس سٹیج پہ خاص طور پہ کس طرح بچایا جائے؟ والدین جو ہے وہ پریشان بھی رہتے ہیں، ہائی اسکول ایسے منتخب کرتے ہیں جہاں پہ باہر نہ نکلا جائے، خاص طور پہ بریک جو ہوتی ہیں، تو یہاں پہ والدین کے لیے جو بڑا امتحان ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، ان کی صحبت کو بچوں کس طرح مانیٹر کریں؟ آج کل کے بچے آپ کو پتا ناراض بھی ہو جاتے ہیں اگر انہیں کہیں جی لیپ ٹاپ پاسورڈ ہمیں بھی بتائیے، یا ان کے جو سوشل جو دوسرے ہیں فیس بک، یہ اس طرح کی چیزیں، تو بڑا ایک امتحان ہے والدین کے لیے، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ والدین کس طرح کریں۔ میں نے اوائل میں یہ بات کہی تھی آپ سے، ہم نے یہ کہا تھا کہ بچوں کو کی تربیت سازی کے لیے بنیاد ہی اگر وہ اس کی
معمار جو ہے کہا جاتا ہے، مشہور مقولہ ہے کہ معمار اگر خشت اول جو ہے اگر وہ ٹیڑھی رکھے تو تا سریا میراوت دیوار کج، کہا جاتا ہے کہ سریا تک بھی وہ دیوار چلی جائے اور ٹیڑھی جانی ہے. صحیح. خشت اول چون حد معمار کج، کہ جب پہلی اینٹ جو ہے معمار جو ہے وہ ٹیڑھی رکھتا ہے اگر تو سریا تک وہ دیوار چلی جائے تو ٹیڑھی جاتی ہے. تو خشت اول جب ہم بچوں کی رکھتے ہیں بنیاد، تو بنیاد کا پتھر کیا ہو؟ بنیاد کا پتھر یہ ہے کہ تربیت، صالح تربیت، خدا خوفی. گھر میں باپ سویا ہوا ہے، توقع کرتا کہ میرا بیٹا نماز پڑھے، ہے نا. ماں نماز نہیں پڑھتی اور توقع رکھتی ہے کہ میری بیٹی نماز پڑھے. جی بالکل. تو یہ توقعات جو ہیں بغیر تربیت کے ناقص ہیں. توقعات یہ بھی ہیں، اب شادی ہوتی ہے، کل ہم بات کر رہے تھے، تو کیا رخصتی وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کے سر پہ قرآن پاک رکھتے ہیں اور سارا جو سمجھے ذمہ داری پوری ہو گئی قرآن پاک. اچھی بات ہے، قرآن کے سائے میں آپ نے بچے کو رخصت کیا ہے، لیکن قرآن پاک کا اس کو حامل بنایا ہے آپ نے، قاری بنایا ہے، اس کو پڑھنے والا بنایا ہے. کتنی آیت کریمہ آپ نے اپنی بچی کو شادی سے پہلے آپ نے پڑھایا ہے کہ بیٹا اس کا ترجمہ یہ، اس کی تفسیر یہ ہے. یہ موٹی موٹی باتیں رسول اللہ کی سے تم جان لو، یہ ہم نے نہیں کیا ہے. اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے میں جو تباہی ہے وہ ہوتی، طلاق کا جو ریشو ہے وہ ہوتا. صحیح. گھر میں جو ایک پوچھے کیا ہے، ہم سنگل پیرنٹس ہیں، ڈیورس نہیں ہوا، ہم الگ الگ رہتے ہیں، ہے نا. جی ابھی ڈیورس فائل کر رکھا ہے ہم نے، سیپریشن ہے ہماری. یہ اصطلاحات ہم نے پہلے سنی تھی، سیپریشن ہے ہماری، ڈیورس نہیں ہوا ہم سیپریشن. یہ کیا زندگیاں آپ نے مار رکھی ہے. اب بچہ 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، نہ وہ ماں کا ہے اور نہ باپ کا ہے. تو اب وہ بچہ کہاں جائے گا؟ اور اس کے ذہن میں یہ چیزیں اب وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ رہی. ہاں. ایک حضرت علی کا قول مجھے یاد آیا کہ ماں اور باپ دونوں بچوں کے لیے ضروری ہیں. باپ کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ سورج کی طرح ہوتی ہے کہ اس کی تپش گرم ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے مگر وہ گرم ہوتی ہے اور وہ ضروری ہے حیات کے لیے. اور ماں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ چاند کی طرح ہوتی ہے، اس میں روشنی ٹھنڈک ہوتی ہے. مگر دونوں ضروری ہیں، دن کا اجالا بھی چاہیے اور بیٹوں کے افق پر چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے ماں کی حیثیت سے. اب اگر جس میں باپ نہیں ہے، سیپریشن کی زندگی گزار رہا ہے، صرف ماں ہے، تو ماں کیا کرے گی بچوں کے ساتھ؟ ہمیشہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، عموماً یہ ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں یا ان کی محبت ہوتی ہے کہ بچوں کی بری عادتوں کو اگنور کرتی ہیں. لیکن اصلاحات کے لیے، بچوں کی معقول تربیت کے لیے باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے اسے اللہ نے عورت پہ حاکمیت دی ہے. تو عورت پہ حاکمیت کا مطلب صرف عورت کا حاکم نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے خاندان کا، اپنے گھر کا اور گھر کے تمام معاملات کا وہ حاکم ہے. جب بندہ وہ خود ہی وہاں موجود نہیں، آؤٹ آف آرڈر ہے، تو پھر حالات کیسے ہوں گے؟ مطلب لیڈر ہی نہیں ہے. یہ چیز اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دونوں کا ہونا گھروں میں، ماں باپ، یہ پیرنٹہوڈ جو ہے، یہ زندگی جو ہے والدین کی، ماں باپ اللہ کی طرف سے، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے. بے شک. تو میں اس کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے پوچھا مجھ سے کہ اب جو اسکولوں کا ماحول ہے، تو اسکول میں بچے اسی وقت بہتر ہوں گے جب گھر کی تربیت اچھی ہو. گھر کی مین چیز ہے، گھر کا ماحول جو ہے انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اور اگر والدین جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ فلمی سٹوریوں کے اوپر تو گھنٹہ ڈسکشن کریں اور پھر دیکھیں کہ ہماری جو بچوں کا کردار جو ہے وہ حضرت عمر جیسا، حضرت ابوبکر صدیق جیسا، حضرت امام حسن جیسا، وہ ناممکن ہے. ایک دن کھا کم از کم بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کھانے کے ٹیبل پہ ہوں، کچھ اچھے واقعات انہیں سنا دیں. ہاں کہ اللہ کے رسول یہاں پہ اس طرح اس ماحول میں اس موقع پہ کیا کرتے تھے. ہاں تو مزاحیہ ہی انداز ہو، میں مذاق نہیں کہتا، مزاحیہ، مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مزاحیہ انداز ہو کہ اس میں مزاج کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ماحول میں اصلاحات بھی ہوتی رہیں، تو بیٹھ کے ہم ساتھ کھانا کھائیں. یہاں ہوتا کیا ہے، کھانا لیا، وہ بیوی اپنے روم ہے، بچے اپنے روم میں ہیں، فلاں اپنے روم میں ہے، وہ ٹی وی ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس کا عادی بنا دیں گے، بیٹا کھانا بھی کھاؤ، ٹی وی بھی دیکھو، ہاتھ میں ریموٹ بھی نہ چھوٹے، لمبا صوفے پہ لیٹ جاؤ کھانا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل خود خراب کیا ہے. کیونکہ جب بچے 5-6 سال کے تھے ان پہ تو آپ کنٹرول تھا نا، اس وقت آپ شکوا تو نہیں تھا. 7 سال کے تھے تو بھی کنٹرول تھا. 8 سال تک کے بچوں کو آپ ان کنٹرول رکھ سکتے ہیں، آپ کی بات مانے گا. صحیح. کھلاؤ، سونے کا لقمہ نظر شیر والی رکھو. مقولہ
بالکل ہے نا, خاص طور ہمارے ایشیا میں یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں. ہمارے بچے بھی گئے ماشاءاللہ ہائی اسکول پڑھنے کے لیے, مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بات کیوں گیا کریں, ہمارے بچے بھی ہائی اسکول پڑھنے گئے, الحمدللہ میں پڑھا معقول انداز میں, اور آج تک مجھے اپنے اسکول سے کوئی شکایت نہیں ملی, اور نہ بچوں کو ایسا پایا میں نے ماشاءاللہ. اور اس کے لیے ہاں ایک قربانی دینی پڑتی ہے. یہ تو ہے, مطلب وہی کہنے کا مقصد ہے کہ والدین جب بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو پھر وہ اچھے کل کو تناور درخت نہیں بن سکے. کہا کہ آپ نے اپنے کاروبار کو وقت دیا, آپ نے پیسے کو بینک میں رکھا کہ اس کی حفاظت ہو سکے, تو بچے جو سب سے بڑی نعمت ہے آپ کی زندگی میں, ان کی حفاظت کی کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے؟ یعنی کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ اگر کل کو فوت بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے نیک اعمال آپ کو پہنچتے جائیں گے. صدقہ جاریہ. دنیا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو ادھر ہی رہ جائے گی. اگر بچہ تربیت صالح نہ ہو تو پھر مرنے کے بعد کون گیا پڑھنے کے لیے آپ کو؟ کچھ نہیں, آپ ختم ہو گئے. وہ بالکل بودر نہیں کرنا. یہاں تو ایسے بھی یہ اس تہذیب کی غارت غری کا عالم ہے. کسی شخص نے مجھے بتایا 2 باتیں ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہیں. گلاسگو میں حاجی باغ صاحب تھے, مرحوم کا انتقال ہو گیا, اور مجھے لگے کہنے کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا یہاں, اور انہوں نے کفن دفن دے کے تیار رکھا تھا. بچہ لندن سے آیا اور آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو یہ سفید کپڑا کیوں بنا دیا ہے, اسے آپ کوٹ ٹائی وغیرہ میں آپ رکھیں, یہ کیا آپ نے پہنا ہے؟ وہ آرگو کر رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے کبھی بھی اس طرح کے ماحول کو دیکھنا میسر نہیں آیا, اور نہ ان کے والد ماجد مرحوم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے. صحیح ہے نا. بالکل. تو جب آپ اپنے بچوں کو خود نہیں پڑھائیں گے, خود نہیں سکھائیں گے, بچے آپ نے کیا مدرسے میں پڑھائے آج ہمیں بتاؤ, وقت نہیں دیں گے. آیت کرسی یاد ہے, نمازوں طریقے یاد ہیں, دعا قنوت یاد ہے, کیسے وضو کی نماز پڑھتے ہیں یاد ہے, واجبات کتنے ہیں, فرائض کتنے ہیں, غسل کا طریقہ کیا ہے, طہارت کیا ہے. بچے بالغ ہو گئے, انہیں پتا ہے کہ کتنی باتیں جو ہے غسل میں فرض ہیں. عام طور پہ ویسے شاور میں نہانے کا اگر غسل واجب ہو تو اس کے نہانے میں کیا فرق ہے, ہم نے بتایا نہیں بتایا, نہ آپ نے بتایا اپنے بچوں کو, نہ اہل خانہ نے بتایا اپنی بیٹیوں کو. بے شک, اور ہو سکتا ہے کئی والدین کو نہ پتا ہو. میں کہہ رہا ہوں تو اگر نہ پتا ہو کم از کم اپنے بچوں سے تو یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو؟ یس. تو انٹرنیٹ کی حیثیت جو ہے ایک آگ کی طرح ہے, یا وہ جلا بھی سکتی ہے پکا بھی سکتی ہے. انٹرنیٹ کی حیثیت جو ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر کی ہے کہ تمام چیزیں وہاں سجی ہیں, کہ آپ کو پک کرنا آپ خود پک کریں. اس لیے انٹرنیٹ میں ایک ایسا بھی اسلامیات کا شعبہ ہوگا, اسلامیات کا سائٹ ہوگا, وہاں جا کر دیکھیں غسل میں کتنے فرض ہیں, آپ خود سے کوشچن آنسر کریں, یا پھر مل کے سرچ کریں, یا دیکھ کے آج ہم یہ. اچھا, بچے ایسا بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں 10 سوالات میں دیے ہیں آپ کو, آپ یاد کر لیں گے تو نیکسٹ ویک جو ہے آپ کو انعام دیا جائے گا. بالکل صحیح. اور یہ اس طرح کی جو ہے اخلاقی لحاظ سے جو سوالات کیے جائیں, اور یہ میرا تجربہ ہے. میں نے اپنے بچوں کو کہا بھائی تم یہ کر لو گے تو نیکسٹ ویک میں تمہارا ایگزام لوں گا, جو پاس ہوگا اس کو پیسے ملیں گے. بڑی اچھی بات ہے. اب وہ جو ہے یاد کر رہے ہیں. تو بچوں کو بچپن ہی سے جب کسی چیز کا خوگر اور عادی بنا دیں گے, پھر انشاءاللہ وہ جب خود بخود رول کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو محنت نہیں پڑے گی, کیونکہ ان کا دماغ اور اس کی ساخت اس ماحول میں ڈھل چکی ہے. یہ ہوتا وہاں ہے جہاں بچے بچپن ہی سے ماں باپ جو ہے اس کو اگنور کرتے ہیں, بھائی بچہ ہے چھوڑ دو, ابھی کوئی بات نہیں, یہ بڑا بچہ ہے اسے چھوڑ دو. وہ کچھ لوگ دوستوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہے نا, بچے گھر پہ توجہ نہیں ہوتی, باہر کی دنیا جو ایکسٹرنل افیئرس ہے وہاں وہ رہتے ہیں فرنٹ سیٹ پر, گھر میں بیک سیٹ پہ رہتے ہیں. گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسجد میں جانے کے بعد وہ شخص ثابت کرے گا کہ مسجد کا میں چیئرمین ہوں, اس کا باس ہوں, اس کا ٹرسٹی ہوں, میں حاجی صاحب بھی ہوں, میں فلاں صاحب بھی معذرت کے ساتھ میں کر رہا ہوں, گھر میں وزیر ہوں. بالکل. اور اس کا پھر رزلٹ بھی تو آئے گا نا, کل کو بچے ہمیشہ اپنے وقت کو دوستوں پہ خرچ کرتا رہا, دوستوں پہ تنقید کرتا رہا, اس کے نتیجے میں اس کا گھر خود ویران تھا, ہے نا, گھر سے دور دور رہا, آبادیوں میں گھومتا رہا, اس کو گھر کی فکر نہیں ہوئی کہ بچے کیا کر رہے ہیں, دوسروں کی اصلاحات کرتا رہا وہ. جی بالکل, ہے نا. نہیں بالکل, خشک دوسروں کی اصلاحات کرتا رہا, بالکل, مگر اپنے گھر کی عاقبت سے وہ بے خبر رہا. تو گھر کا ماحول پھر دیکھ لیجیے. اور یہ آگے چل کے جو شادی کے مسائل وہ تو خیر کبھی پھر بات کبھی کریں گے. بچے کھڑے ہو جاتے ہیں والدین کے آگے کہ نہیں جی آپ نے کیسے سوچ لیا یہ ہمارے حوالے سے, تو کہنے کا مقصد ہے وہ پھر والدین کے آگے کھڑے ہی رہتے ہیں. ایسا ہے کہ شادی کے معاملات اس میں فلیکسیبلٹی ہے. قرآن عظیم نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, تم ان سے نکاح کرو جو انہیں پسند ہے, لیکن اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ والدین جنہوں نے پالا اور بڑا کیا پڑھایا وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب ہے کہ آپ کی بات درست ہے, نہ کہ والدین کو شرمندگی کا مقام پہ لے جاؤ, اور نہ ہی جو ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ اپنا
اپنی ہی مسلط کر دیں ان کے اوپر مرضی، تو بہر صورت اس کے اندر ایک ابتدائی طور پہ اگر گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کا خوگر بنا دیں، ان کی اصلاحات تھوڑی تھوڑی قطرہ درجہ بن جاتا ہے، اور خود پہ بھی یہ ساری چیزیں لاگو کریں تو پھر تو خود بھی باعمل بنے، تو انشاءاللہ باعمل خود ہوں گے تو ان کے اثرات بچوں پہ ہوں گے. اور یہاں کے معاشرے میں بھی جو ہے جو لوگ باعمل ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے بہت بہتر ہیں، اور وہ جب وہ بہتر ہوں گے تو بہتر وہ دین کے لیے بھی ہوں گے اور دنیا کے لیے بھی ہوں گے. آپ یاد دیکھ لیجئے یہاں رہ کر بھی انگلینڈ دنیا بھر سے بڑے بڑے سرمایہ دار طبقہ یہاں پڑھنا آتا ہے، کہ افسوس یہ بھی ہے ہمیں کہ یہاں رہتے ہوئے بعض فیملیز کے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں یہاں. صحیح، بالکل صحیح. کتنا بڑا المیہ ہے یہ، تو والدین اس پر بھی غور کریں. جی بالکل. اور ناظرین اس وقت جو ہے بہت اچھا پروگرام، آپ کو پتہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا جو اس وقت آخری لمحات ہیں، ہم مولانا صاحب سے درخواست کریں گے کہ آج کی دعا جو ہے پلیز آپ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب قدیر الہ العالمین خلاق کائنات مالک العالمین. یا اللہ بنا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، والدین کو اپنے بچوں کی سچی تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، اور ہمارے فکر، ہمارے شعور، ہمارے ایمان و عمل کو اس راستے پہ ڈال دے جو تیرے اور تیرے حبیب کا ارشاد ہے اور جو راہ عمل ہے اور جو مقصود ہدایت ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو صراط مستقیم ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کا راستہ ہے. اے اللہ اس راستوں سے محفوظ فرما جو مغضوبین کا راستہ ہے. اے اللہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس پہ تیرے نامات کی بارش ہوئی ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. ناظرین بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام سنا اور جو ہم نے کہا سنا آپ نے، ہم کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، صحت مند رکھے. اپنا خیال رکھیے گا، گردن و دوستوں یاروں کو اور سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.